ہمارے اس اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد افتخار صاحب نائب صدر جمعیت علماء ضلع بجنور و محتمم مدرسہ ضیاء العلوم کلر والی مسجد کرت پور جو حضرت ضلع بجنور کی آن بان شان اور پہچان ہے، ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرما دیں۔ کرت پور کی سرزمین ہے، کرت پور کی جان اور پہچان حضرت مفتی صاحب اس وقت آپ کے سامنے ہیں، اس سے اچھا موقع کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ 5 سیکنڈ کے لیے آپ جلدی سے اپنی جگہ کھڑے ہو کر حضرت مفتی صاحب کا ضلع کا نائب صدر بننے پر استقبال کریں اور نعرہ لگائیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ انس میڈیا اس نظارے کو قید کرے۔ حضرت مولانا مفتی محمد افتخار صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد افتخار صاحب سرزمین کرت پور، سرزمین کرت پور جلسہ سیرت النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مفتی محمد افتخار صاحب ماشاءاللہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ جس نرالے انداز میں مفتی صاحب کا استقبال ہوا ہے، تاریخ رقم کر دیا آپ نے، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ القرآن وحلاه بالنطق والبیان، والصلاة والسلام على رسوله الذي إلى كنوز العلم والعرفان وعلى آله وصحبه الكرام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، صدق الله العظيم۔ مسلمان جب کبھی اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، مسلمان جب کبھی اپنے نبی کی بات کرتے ہیں تو گویا زندگی ہی زندگی کی بات کرتے ہیں۔ نہ چھو پائے جبریل کبھی جن کی منزل اول، نہ چھو پائے جبریل کبھی جن کی منزل اول، زمین پر آج ہم اس آدمی کی بات کرتے ہیں۔ بہت ہی قدر و منزلت کے مستحق اسٹیج پر تشریف فرما مؤقر و مقتدر علماء کرام، بہت ہی عزت و احترام کے قابل میرے سامنے تشریف فرما میرے دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی زمین اور دھرتی پر پیدا فرما کر بے یار و مددگار اور بے سہارا نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، بندگان خدا کو خدا سے جوڑنے کے لیے 1 2 نہیں، 1000 2000 نہیں، 10 20 ہزار نہیں، بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کی یہ مقدس اور پاکیزہ جماعت اللہ کے آسمان سے اس کی دھرتی اور زمین پر آتے ہیں۔ کوئی خاص قبیلے کا نبی ہوتا ہے، کوئی خاص قوم کا نبی ہوتا ہے، کوئی خاص علاقے کا نبی ہوتا ہے، کوئی خاص کنبے کا نبی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ
اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل میں انبیاء رسول کو مبعوث فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا مالک کائنات نے قوم سمود میں صالح کو نبی بنا کر کے بھیجا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا رب کائنات نے قوم مدین میں شعیب کو نبی بنا کر کے بھیجا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم نوح میں نوح کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول اور پیغمبر بنایا مسلمانوں انبیاء کی یہ مقدس اور پاکیزہ جماعت اللہ کے آسمان سے اس کی دھرتی اور زمین پر آتی ہے کوئی خاص علاقے اور کنبے کا نبی ہوتا ہے جب نمبر آیا میرے اور آپ کے پیغمبر کا نمبر آیا آخری نبی کا نمبر آیا آمینہ کے لخت جگر کا اب رب کا نعرہ بدل گیا اب اللہ کا کلمہ بدل گیا مالک کائنات نے یوں نہیں فرمایا کہ تم جزیرۃ العرب کے نبی ہو یا مکہ المکرمہ کے نبی ہو یا مدینہ المنورہ کے نبی ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا او میرے پیغمبر اعلان کرو میرے بندوں میں اور بتا دو اپنی امت کو میں ساری کائنات کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں تاکہ یہ دنیا والے یہ نہ کہہ سکے ہمیں آخری پیغمبر کا سلیقہ نہ مل سکا یہ دنیا والے یوں نہ کہہ سکے ہمیں آخری پیغمبر کی تہذیب نہ مل سکی یہ دنیا والے یہ نہ کہہ سکے ہم آخری پیغمبر کی تعلیمات سے محروم رہ گئے اور کہنے دو کھل کر اگر اس دنیا کو میرے نبی کا سلیقہ نہ ملا ہوتا آخری پیغمبر کی تہذیب نہ ملی ہوتی آخری پیغمبر کی تعلیمات سے حصہ نہ ملا ہوتا یہ دنیا کبھی کی تباہ برباد ہو چکی ہوتی یہ دنیا آوارگی کا اڈا بن چکی ہوتی اور یاد رکھنا مسلمانوں یہ دنیا میرے نبی کے نام پر الاٹ کی گئی ہے یہ دنیا محمد الرسول اللہ کے نام پر بنی ہے اگر دنیا والے چاہیں زلزلے رک جائیں طوفان بند ہو جائیں سیلاب ختم ہو جائیں دنیا سے آفتیں ٹل جائیں یہ حقیر رات کی تاریکی اور سناٹے میں دو ٹوک لفظوں میں کہنا چاہتا ہے اور دنیا والوں اگر تم امن و سکون چاہتے ہو تو آخری پیغمبر کی غلامی کرنی پڑے گی اس دنیا کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آنا ہوگا نبی کی غلامی سے ہٹ کر آخری پیغمبر کی غلامی سے الگ ہو کر اس دنیا کو کہیں سکون نہیں مل سکتا اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لیے میرا نبی مبعوث فرمایا اگر دنیا والے یہ چاہیں دنیا میں امن رہے سکون رہے عافیت رہے تو یاد رکھنا مسلمانوں پوری دنیا کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کرنی پڑے گی اس دنیا کو میرے نبی کی غلامی سے ہٹ کر کہیں سکون نہیں مل سکتا مسلمانوں میں اس موقع پر حضرت مولانا مفتی محمد عادل صاحب اور اجلاس اور مسجد کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی مبارک پیارا اور بڑا اچھا عنوان قائم کیا مقرر کیا سیرت النبی یہ بہت پیارا عنوان ہے انہوں نے اپنے اجلاس کا اتنا شاندار اور اتنا پر مسرت اتنا پر بہار عظیم الشان عنوان قائم کیا ہے میں اس پر پوری انتظامیہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میرا دل روتا ہے مسلمانوں میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں کیسے آپ کے دلوں میں اتاروں صورتحال یہ ہے کہ آج امت میں اور پیغمبر میں بہت فاصلے ہو چکے ہیں
یہ امت اپنے پیغمبر سے بہت دور جا چکی ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ فاصلے اور دوریاں نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے غیر مناسب ہے بلکہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ میں کس طرح آپ سے عرض کروں کہ یہ امت اپنے پیغمبر سے بہت دور ہو چکی ہے۔ آج نبی کے دیوانوں کو اپنے نبی کی سیرت یاد نہیں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارا پیغمبر کہاں پیدا ہوا، مکے میں کتنی زندگی گزاری، مدینے میں کتنی زندگی گزاری، جبریل امین خدا کا آخری کلام آخری پیغمبر پر کتنے زمانے تک لاتا رہا، تیرے نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں، تیرے نبی کی بیویاں کتنی ہیں، آقا کے بیٹے کتنے ہیں، آقا کی ازواج کے نام کیا ہے، مدینے میں کتنا وقت گزارا ہے۔ آج مسلمانوں کو، نبی کے دیوانوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ چند سال پرانی بات ہے، ایک شخص میرے پاس آیا، بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ ملا، بڑے اتفاق سے اس نے ملاقات کی اور پھر آخر میں اس نے ایک سوال کیا، میرے بھائی میں کس طرح تجھ سے عرض کروں، میرا دل روتا ہے، ہم سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ آخری پیغمبر کا غلام یہ سوال کرتا ہے، مولانا یہ بتائیے کیا اب بھی دنیا میں کوئی نبی موجود ہے؟ مسلمانوں، ہماری وہ نسل جو مسلم باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے، مسلم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہے، جب 9 مہینے کے بعد دنیا میں آتے ہیں، مسجد کے امام یا مؤذن کو بلا کر ان کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے اور دنیا میں آنے والے مبارک ہو، خوشخبری اور بشارت ہے تیرے لیے، تو آخری پیغمبر کا غلام اور نوکر بن کر کے دنیا میں آیا ہے۔ 2 سال تک مسلم ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا، جوانی کے 20 سال ایمان والے گھرانوں میں گزارے۔ ارے کیسے تجھے نبی کا دیوانہ اور مستانہ کہوں، کیسے تجھے عاشق نبی کہوں؟ آج تجھے یہ بھی خبر نہیں ہے کہ تیرا پیغمبر کائنات کا آخری نبی ہے۔ اب قیامت تک خدا کی دھرتی اور زمین پر کوئی دوسرا پیغمبر اور نبی نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں، ہمارا دل روتا ہے کہ آج مسلمان اتنا گر چکے ہیں، ان آخری پیغمبر کے غلاموں اور مستانوں کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ ہمارا پیغمبر کائنات کا آخری نبی ہے۔ اور میں مسلمانوں سے یہ عرض کروں گا، آپ نے یہ پروگرام کیا، میرے بھائیوں 1-2 دن کا جلسہ کر لینا، 1-2 دن کے پروگرام کر لینا، یہ سیرت کے عنوان سے مہینہ 2 مہینے میں یا ربیع الاول کے مہینے میں ہم 2-4 سیرت کے پروگرام کریں۔ یاد رکھنا میرے بھائی، یہ پروگرام کافی نہیں ہوں گے، بلکہ ہر مسلم گھرانے میں سیرت کے عنوان سے کتابیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بڑے بھی نبی کی سیرت پڑھیں، ہمارے بزرگ نبی کی سیرت پڑھیں، ہمارے گھر کی بیٹیاں نبی کی سیرت پڑھیں، ہمارے جوان نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں نبی کی سیرت پڑھیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب تک ہمارے سامنے ہمارے پیغمبر کی سیرت نہیں ہوگی، میں کھل کر کہتا ہوں نہ دنیا ہماری آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں دونوں جہاں کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہو، یاد رکھنا مسلمانوں، ہمارے سامنے ہمارے پیغمبر کی سیرت ہونی چاہیے۔ میں ایک بات اور عرض کر دوں، ہم نے دنیا میں دیکھا ملک اور بیرون ملک میں کچھ سرپسند عناصر میرے پیغمبر کے خاکے بناتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، پیغمبر کی شان میں نازیبا کلمات کہتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں،
دونوں کان کھول کر سنو، میرے پیغمبر کے خاکے بنانے والے، نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، پیغمبر کی شان میں نازیبا کلمات کہنے والے یقیناً مجرم ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر وہ مجرم اور پاپی ہے، یہ حقیر صاف طور پر کہتا ہے کہیں نہ کہیں قصوروار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویوں سے، اپنے اعمال سے اپنے پیغمبر کی زندگی دنیا والوں کے سامنے واضح نہیں کی، ورنہ وہ میرا پیغمبر جس سے بہتر انسان خدا کی دھرتی اور زمین پر کوئی دوسرا نہیں آیا ہے۔ ارے جن کو استنجا کرنے کی تہذیب اور تمیز نہیں، وہ کائنات کے محسن کی شان میں گستاخیاں نہیں کر سکتے۔ کسی کو کیا جرأت اور ہمت ہے کہ وہ آخری پیغمبر جس سے بڑا اللہ کا خاص بندہ روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، بھلا ان کو کیا جرأت اور ہمت ہے کہ وہ اس کی شان میں گستاخیاں کریں؟ مجرم تو ہم ہیں، انہوں نے میرے پیغمبر کی زندگی نہیں دیکھی، انہوں نے میری اور آپ کی زندگی دیکھی ہے۔ میرے دوست وہ میری اور آپ کی زندگی کو دیکھ کر کائنات کے محسن کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ مجرم ہم ہیں کہ ہم نے اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویوں سے، اپنے کردار سے اپنے پیغمبر کی زندگی دنیا کے سامنے نہیں رکھی ہے۔ ہم نبی کی زلفوں کا ذکر کریں، پیغمبر کے حسن کا ذکر کریں، نبی کے ہاتھوں کا ذکر کریں، نبی کے پاؤں کا ذکر کریں، نبی کی گلی اور شہر کا ذکر کریں، نبی کے زلفوں کا ذکر کریں، نبی کی مسکراہٹ کا ذکر کریں، یہ بھی کار ثواب عبادت اور نیکی ہے۔ لیکن در حقیقت اصل چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے پیغمبر کی زندگی نظر آنی چاہیے، ہمارے معاملات پیغمبر کے معاملات سے ملتے جلتے ہوں، ہماری گفتار، ہماری رفتار، ہمارا بولنا چالنا، ہمارا لین دین، ہمارا ہنسنا مسکرانا، ہمارا تمام کی تمام 24 گھنٹے کی زندگی آمینہ کے لخت جگر کے نقش قدم پر ہونی چاہیے۔ مسلمانوں، اگر آپ اپنے کردار اور اخلاق سے، اپنے رویوں سے، اپنے اعمال سے آخری پیغمبر کی زندگی دنیا کے سامنے واضح کریں گے، میں اس تاریخ رات میں دو ٹوک لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، کسی کو کوئی جرأت اور ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کے پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کرے۔ قصور ہمارا ہے، جرم ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے اعمال اور کردار سے اپنے نبی کی زندگی کو واضح نہیں کیا۔ دنیا کے سامنے ہمارے اعمال سے نبی کی سیرت آنی چاہیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے ایک عزیز نے مجھ سے بتایا، ان کے کچھ غیر مسلم پر پیسے تھے، وہ غیر مسلم دینا نہیں چاہتا تھا۔ جب آدمی تھک ہار جاتا ہے تو سفارشی ڈھونڈتا ہے، چنانچہ وہ ایک بنیے کے پاس گیا اور اس نے بنیے سے جا کر کے کہا کہ فلاں غیر مسلم کے پاس میرے پیسے ہیں، قرض ہے، وہ دینا نہیں چاہتا۔ چنانچہ اس بنیے نے کہا کہ آپ کے پیسے صبح تک واپس آ جائیں گے۔ ان کو بہت ہی حیرت ہوئی کہ بہت دنوں سے ٹال رہا ہے، لیکن یہ بنیا کہتا ہے کہ صبح کو مل جائیں گے، یقین نہیں آ رہا ہے کہ کیسے مل جائیں گے۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ صبح کو وہ غیر مسلم اس کے پیسے لے کر کے آ گیا۔ اس نے بنیے سے معلوم کیا آپ نے کون سی گولی دی تھی، کیا کہا تھا، کیا پٹی پڑھائی تھی، اس نے میرے پیسے واپس کر دیے۔ میرے دوست، وہ بنیا کہتا ہے میں نے کوئی پٹی نہیں پڑھائی، میں نے کوئی گولی نہیں دی، میں نے فون کر کے اس سے یہ کہا تھا تم ذرا یہ بتاؤ کب سے مسلمان ہو چکے ہو۔ وہ غیر مسلم کہنے لگا خدا قسم، بھگوان قسم، میں نے مسلمانوں کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے مسلمانوں کا دھرم اختیار نہیں کیا، میں مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ وہ بنیا کہتا ہے اگر تم مسلمان نہیں ہوئے تو پھر فلاں کے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ ارے پیسے مارنا تو مسلمانوں کا کام ہوتا ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ سوچ میرے بھائی،
ابھی تیرے پیغمبر نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، کفار مکہ آپ کو امین و صادق کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ارے جس کو کفار مکہ امین و صادق کہا کرتے تھے، جس کے پاس ان کی امانتیں رکھی رہتی تھی، آج اس آخری پیغمبر کے غلاموں کا تعارف بے ایمانوں کے ذریعے کرایا جا رہا ہے۔ سوچ میرے بھائی، ہم کہاں سے کہاں گر چکے ہیں۔ ہمیں غصہ آتا ہے، ہم ناراض ہوتے ہیں جب لوگ ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن نبی کے دیوانے کبھی اپنے گریبان میں جھانکا ہوتا؟ کیا تو نے اپنے اخلاق و کردار سے دنیا کے سامنے اپنے پیغمبر کی زندگی کو رکھا ہے؟ ایک بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں، طویل بات نہیں کرنی۔ انگریزی دور کا واقعہ ہے، دہلی کی جامع مسجد میں آج بھی انگریز آتے ہیں، اور جب ان کی حکومت تھی تو وہ بڑی تعداد میں وہاں رہتے ہوں گے۔ ایک گداگر بھکاری فقیر جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا ہے، جو بھی ادھر سے گزرتا ہے وہ اس کے سامنے اپنا دست سوال دراز کر دیتا ہے، اپنا کٹورا اس کے سامنے پھیلا دیتا ہے۔ ایک انگریز اس کے پاس سے گزرا، اس گداگر نے اپنا کاسا اس کے سامنے کیا، اور اس انگریز نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے پرس کے ذریعے سے اور اس کی کٹورے میں ڈال دیے۔ دوبارہ اپنا پرس جو جیب میں واپس رکھا تو وہ نیچے گر گیا، جیب میں نہیں گیا، اور وہ انگریز دوسرے گیٹ سے دروازے سے باہر ہو گیا۔ اس گداگر نے فقیر نے وہ اس کا پرس اٹھایا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ وقت کے بعد وہ انگریز دوبارہ آیا، اس گداگر نے اس انگریز سے کہا، جناب کچھ وقت پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا، میں نے آپ سے پیسے مانگے تھے، آپ نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے، آپ کا پرس گر گیا تھا، وہ میرے پاس محفوظ رکھا ہے، تم یہی ٹھہرو، میں تمہارا پرس لا کر کے دیتا ہوں۔ وہ انگریز کہنے لگا، جناب تم گداگر ہو، بھکاری ہو، فقیر ہو، ایک پیسے کے لیے صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہو، اس میں خاصی رقم تھی، تمہارا گزارا ہو جاتا، تم کیوں واپس کر رہے ہو؟ مسلمانوں، وہ گداگر کہتا ہے، مسئلہ میری غربت کا نہیں ہے، مسئلہ میری فقیری کا نہیں ہے، مسئلہ میری گداگری کا نہیں ہے، مسئلہ میرے پیغمبر کی شان کا ہے۔ اگر کل قیامت کے دن تیرے پیغمبر نے، عیسیٰ نے میرے نبی کا دامن پکڑ لیا اور یہ کہا، محمد تیرے غلام نے میرے غلام کا پرس چرایا تھا، میرا نبی شرمسار ہو جائے گا۔ مسئلہ میرے نبی کی عزت کا ہے، مسئلہ میری غربت کا نہیں ہے۔ میں تو ایک ایک پیسہ مانگ کر گزارا کر لوں گا، مسئلہ تو میرے نبی کی شان کا ہے۔ اگر قیامت کے دن تیرے پیغمبر نے میرے نبی کا دامن پکڑ لیا، میرا نبی شرمسار ہو جائے گا، وہ کہے گا، محمد تیرے غلام نے میرے غلام کا پرس اٹھایا تھا، میرے نبی کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیو، ہماری زندگی کے ہر لمحے میں ہمارے سامنے مسئلہ ہمارے نبی کی عزت کا ہے، شان کا ہے۔ ہمیں قدم قدم پر اس طرح زندگی کو گزارنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے، کردار سے، اخلاق سے، رویوں سے ہمارا پیغمبر شرمسار نہ ہو جائے، کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ ہمیں اس طرح سے اپنے پیغمبر کی زندگی سامنے کرنی چاہیے۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ میرے بھائیو، میں پھر کہتا ہوں، اس دنیا میں اگر عافیت اور سکون چاہتے ہو، آخری پیغمبر کی غلامی کرنی پڑے گی۔ نبی کی غلامی سے ہٹ کر ہمارے لیے دنیا میں کہیں کوئی سکون نہیں ہے۔ جو کچھ میں نے کہا، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔